أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 123 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی تلاوت کی گئی، 190۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں دو باتیں بتائی ہیں۔ یہ ایک بات تو یہ کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو، دوسری بات یہ بتائی کہ جنگ کی حالت میں بھی ظلم اور زیادتی مت کرو، اللہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول سمجھیے، اس کا پس منظر سمجھیے۔ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال تک زندگی گزاری، حالات وہاں خطرناک آئے، مشرکین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بادل ناخستہ ہی صحیح اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 6 سن ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہجرت کے 6ویں سال، سرکار دو عالم حضرت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی طرف رخصت ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہی تھے کہ مکے کے مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور کہا کہ مکے میں آپ لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت تکرار کے بعد صلح کرنا طے ہوا، مکے کے مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں صلح ہوئی اور چند شرائط طے ہوئے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، آئندہ سال اسی مہینے میں آئیں گے اور صرف 3 دن ٹھہریں گے مکے میں اور عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بات طے ہوئی۔ 7 سن ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قضاء عمرہ کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے، قضاء کے عمرے کے لیے تشریف لائے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ آور ہوں، اور حرم جیسی مقدس جگہ جہاں پر قتال ممنوع، اگر قتال ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم کو بھی قتال کرنا ہی نہیں کرنا ہے؟ وہ اگر جنگ کے لیے آ جائے تو کیا ہم کو جنگ کرنا ہی نہیں ہے؟ اور یہ کہ حرمت والے مہینے، اس زمانے میں، زمانے جاہلیت سے ہی یہ بات تھی کہ 3-4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا تھا، ذی الحجہ، محرم اور رجب اور ذی قعدہ۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ مسلسل 3 مہینے، اور پھر رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت کے تھے۔ یہ حرمت کے جب مہینے آ جاتے تھے تو اس دور میں بھی قتل و قتال بند ہو جاتا تھا، جنگیں ختم ہو جاتی تھی، حرمت والا مہینہ ہے احترام میں۔ تو اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں وہ لوگ اگر حملہ کرے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں قرآن مجید کی نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو، تم خود سے قتال شروع مت کرو، تم خود سے جھگڑا جنگ مت کرو، ہاں
اگر ان کی طرف سے جھگڑا آ جائے، ان کی طرف سے حملہ ہو جائے، ان کی طرف سے جنگ کی صورت سامنے آ جائے تو اب تمہیں اجازت ہوگی، ایسا نہیں کہ مار کھا لیتے بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی کوئی معقول تھوڑی بات ہے کہ ایک آدمی مار رہا ہو، حملہ کر رہا ہو اور دوسرے بھاگ رہے ہوں اور خاموش ہوں اور مار کھاتے چلے جائیں، ہار مان لے۔ نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی اپنی جان بچائے اور حملہ آور کے ساتھ ڈٹے رہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو، خامخواہ جو امن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا بالکل نہیں، چاہے وہ تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو، خود سے نہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اس نے خود سے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ فساد کی کبھی اجازت نہیں دی، تاریخ گواہ ہے۔ امن کو چاہا اسلام نے، ہاں اگر مخالف گروہ کی جانب سے اگر جنگ کی صورتحال پیش آ جائے تو اب اسلام کہتا ہے کہ جنگ کرو تم بھی۔ لیکن جنگ میں بھی دوسری بات جو اہم بتائی گئی وہ یہ کہ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو جنگ میں بھی حد سے تجاوز مت کرو، زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظلم مت کرو کا مطلب ظاہر بات ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو وہ بھی مارتے ہیں، ہم بھی مارتے ہیں، ظلم۔ یہاں ظلم و زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر بچے اگر ہیں تو بچوں کو قتل مت کرو، بوڑھوں کو قتل مت کرو، عورتوں کو قتل مت کرو، اور جس کو قتل کر دیا گیا تو اس کا کان ناک وغیرہ جو کاٹ دیا جاتا ہے، جس کو مسلح کہتے ہیں یہ بھی مت کرو، شکل مت بگاڑو۔ قتل کیا ختم۔ درختوں کو جلانے سے منع کیا گیا، جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ کتنا پیارا دین ہے، دیکھیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنگ کے موقع پر جانوروں کو بھی، دشمن کے جانوروں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ انتقام کی اجازت ہے، ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے وہ کریں گے اتنا حق ہے، اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھو گے یہ تو اللہ کو ناپسند ہے۔ کس قدر بظاہر یہ آیت جنگ کی بات کر رہی ہے لیکن یہ امن کی بات کر رہا ہے اسلام۔ یہ آیت امن کی تعلیم دے رہی ہے کہ تمہیں اس وقت تک جنگ نہیں کرنا ہے جب تک کہ سامنے والا جنگ نہ کرے۔ سامنے والا اگر مسجد حرام کے پاس جنگ کرے گا تو تم بھی کرو، ظاہر بات ہے۔ ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کل اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں مارنے کا، قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ ارے موقع کو دیکھیے کہ کس موقع پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب سامنے والا جنگ کے لیے اپنے قدم بڑھا دی، حملہ آور ہو جائے، تو جب تم قتال کرو کا حکم دیا گیا، از خود قتال کی اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غور و فکر کے ساتھ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله